السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ تو جاب ویکنسیز سرچ کرنا ایز سچ ٹیپیکل اور ڈیفیکلٹ نہیں رہا، کیونکہ پہلے جاب سرچنگ کے حوالے سے ڈیلی بیسس پر نیوز پیپر اسٹڈی کرنے پڑتے تھے، اور ان میں چونکہ ایڈورٹائزمنٹ پبلش ہوتی تھی، الیکٹرانک میڈیا زیادہ اسٹرانگ نہیں تھا، اور پیپر میڈیا پر ہی جو ہے وہ سب کچھ ہوتا تھا۔ تو آج کل جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا زیادہ اسٹرانگ ہے، آپ کو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، فیس بک، یوٹیوب پر، اور اس کے لیے جو ہے نا آپ کو جاب سرچنگ کے حوالے سے زیادہ پرابلم نہیں ہوتی۔ تو یہ ویڈیو میں نے جسٹ ایک انفارمیشن کے حوالے سے آپ کو بتائی ہے کہ آپ سے ان تمام ٹیسٹنگ ایجنسیز کا شیڈول جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے، تاکہ جاب سرچنگ میں مزید آپ کے لیے ایک آسانی پیدا ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ فیڈرل لیول پر یا فیڈرل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کی جو ویکنسیز اناؤنس ہوتی ہیں وہ کس ٹیسٹنگ ایجنسی کے تھرو ہوتی ہیں، اور اس ٹیسٹنگ ایجنسی کا شیڈول کس طرح ہوتا ہے، اس کا ریکروٹمنٹ پروسیس جو ہے وہ کس طرح سٹارٹ ہوتا ہے اور کس طرح اس کا پروسیس اینڈ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، جو فیڈرل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، فیڈرل کی جابز جو ہیں گریڈ 16 اینڈ ابو تو ہے، وہ ان کی ریکروٹمنٹ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت کی جاتی ہیں، اور ایف پی ایس سی جو ادارہ ہے یہ پاکستان بننے سے بھی پہلے کا ہے۔ تو وہ تو اگر ہم بات کریں پروونشل لیول پر جو ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں، وہ بھی ان میں زیادہ تر پاکستان بننے سے پہلے برٹش انڈیا کے دور سے ہیں۔ تو یہ ٹیسٹنگ ایجنسیز بہت پرانی ہیں، ان کے تھرو ہی ریکروٹمنٹ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے انڈر کام کر رہے ہیں، فیڈرل کے انڈر، تو ان کی تمام کی جو ریکروٹمنٹ پروسیس ہے گریڈ 16 اینڈ ابو پوسٹ کے لیے ایف پی ایس سی کے تھرو جو ہے ان کا ریکروٹمنٹ پروسیس ہوتا ہے کمپلیٹ۔ تو گریڈ 16 سے نیچے والی جو پوسٹ ہیں ان کے لیے جو ادارہ ہے وہ خود سے ایڈورٹائزمنٹ پبلش کرتا ہے۔ تو گریڈ 15، گریڈ 14، گریڈ 11 وغیرہ کی یو ڈی سی کی جو پوسٹ ہوتی ہیں، ایل ڈی سی اور یو ڈی سی کی، تو ان کی جو پوسٹ ہیں ان کی ویکنسیز فل اپ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے خود ہی کی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم 16 اینڈ ابو کی پوسٹ کی بات کریں تو ان میں ریکویزیشن موصول ہوتی ہے ادارے سے ایف پی ایس سی کو، اور پھر یہ ریکروٹمنٹ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے۔ ویسے اگر ہم نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی بات کریں تو ان کی جو گریڈ 14 کی ویکنسی ہے پیٹرول آفیسر کی، اس کی ریکروٹمنٹ بھی ایف پی ایس سی کے تھرو وہ کراتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ادارے سے ادارے تک کہ وہ اپنی کس طرح کی ویکنسیز جو ہے وہ اپنے ایف پی ایس سی کے تھرو فل اپ کراتے ہیں، اور باقی ویکنسیز کو وہ خود ہی پبلش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو ادارے ہوتے ہیں ان کے پاس اپنی اویلیبل ویکنسیز کا مکمل ریکارڈ ہوتا ہے، تو وہ اپنی ریکارڈ کے حوالے سے، اور ان کے پاس فیوچر پلاننگ بھی ہوتی ہے کہ فیوچر میں آنے والے سالوں میں ان کی کتنی ریٹائرمنٹس ہونے والی ہیں، اور ان کے پاس اویلیبل ویکنسیز کی تعداد آنے والے سالوں میں کتنی ہو جائے گی۔ تو فیوچر پلاننگ کے حوالے سے وہ ایک ریکویزیشن تیار کرتے ہیں کہ ہمیں 1 سال یا 2 سال میں ہمیں کتنے لوگوں کی ضرورت ہوگی ادارے میں انڈکٹ کرنے کے لیے۔ تو ان کی اویلیبل ویکنسیز کی تعداد، ان کی ریکوائرڈ کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس، وہ تمام کا شیڈول بنا کر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو وہ بھیج دیا جاتا ہے منسٹری سے اپروول لینے کے بعد۔ تو ایف پی ایس سی کو دراصل وہ ٹائم فریم بتا دیا جاتا ہے کہ ہمیں 1 سال، 1.5 سال یا 2 سال میں یہ ویکنسیز فل اپ کرانی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوتی ہے کہ ایف پی ایس سی کا چونکہ ایک امیج زیادہ خراب ہے اس طرح لوگوں کی نظروں میں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایف پی ایس سی زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے، یہ زیادہ ٹائم لگاتا ہے، ان کا ریکروٹمنٹ پروسیس 1 سے 2 سال لگ جاتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو کافی ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی ریزن بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ وہ ادارے کی طرف سے ریکویزیشن ہوتی ہے، ادارے کی طرف سے جو شیڈول ہوتا ہے ویکنسیز فل اپ کرانے کا 1 سے 1.5 سال میں یا 2 سال میں، تو ایف پی ایس سی اس کے مطابق ہی چل رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف پی ایس سی اکثر ویکنسیز کو ٹائم فریم میں 6 مہینے میں یا سال کے اندر ان کو کمپلیٹ کر دیتا ہے، اور زیادہ تر ویکنسیز کا جو ٹائم ہے وہ 1 سال سے زیادہ بھی لگ جاتا ہے۔ اس میں اصل میں شیڈول جو بنانے میں جو طریقہ کار ہے وہ کنسرنڈ انسٹیٹیوشنز کا ہوتا ہے، نہ کہ ایف پی ایس سی کا۔ تو ایف پی ایس سی کے اگر ہم ایڈورٹائزمنٹ کے شیڈول کی بات کریں تو ہر مہینے کا جو فرسٹ ویک ہوتا ہے اس میں یہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں، ساتھ میں اس کو جنگ نیوز پیپر اور اس طرح کے دوسرے نیوز پیپر میں بھی ان کو، ایک انگلش اور ایک اردو نیوز پیپر میں بھی ان کو پبلش کر دیا جاتا ہے پیپر میڈیا پر۔
تو یہ ہے کہ ہر مہینے کے جو فرسٹ ویک ہے اس میں آپ FPSC کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھ سکتے ہیں، ویو کر سکتے ہیں، اور ایڈورٹائزمنٹ جو ہے مختلف اداروں سے جو ویکنسیز انہوں نے فل اپ کرنی ہوتی ہیں، اس میں ہر ادارے کی ویکنسی کو ایک کیس نمبر الاٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کیس نمبر کے حوالے سے ہی اس کی ٹریسنگ ہوتی ہے، اسی کے حوالے سے اس کی ریکروٹمنٹ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ جو فیس سبمٹ کراتے ہیں وہ بھی کیس وائز کراتے ہیں، اس طرح جو ہے آپ کے ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتے ہیں وہ بھی کیس وائز ہوتے ہیں، دین آپ کے انٹرویوز کنڈکٹ ہوتے ہیں وہ بھی اسی کنسرن کیس وائز آپ کے انٹرویوز کنڈکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ جو ایڈورٹائزمنٹ FPSC کی ہوتی ہے اس میں آپ کو اینڈ میں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو لاسٹ ڈیٹ ہے ویکنسیز کی اپلائی کرنے کی، اپلیکیشنز جمع کرانے کی، وہ کیا ہے، اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ کا جو شیڈول ہے وہ کب سے کب ہوگا، اور آپ کا انٹرویو کا شیڈول کب ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اس ایڈورٹائزمنٹ میں مینشن ہوتی ہیں۔ ساتھ میں کچھ عرصہ بعد جو ہے جب ڈیٹ اس کی نکل جاتی ہے کلوزنگ ڈیٹ، تو کچھ عرصہ بعد جو ہے ان کا ویکنسیز کا سلیبس بھی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے کہ کیس نمبر فلاں جو تھا اس کا ریٹن ٹیسٹ کا سلیبس کیا ہوگا۔ تو وہ بھی آپ FPSC کی ویب سائٹ وزٹ کر کے وہاں سے سلیبس معلوم کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات بکس کو بھی ریکمنڈ کر دیا جاتا ہے کہ کس طرح کی بکس جو ہے وہ آپ نے پرچیز کرنی ہے ریٹن ٹیسٹ کو کی پریپریشن کے لیے۔ تو یہ تو ہو گیا FPSC جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کو ڈیل کرتا ہے، ان کی ویکنسیز، ان کے ریکروٹمنٹ پروسیس کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں PPSC کی، پنجاب پبلک سروس کمیشن، اور اس طرح کی دوسری جو ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں جس میں KPSC KPPSC بھی ہے، اور اس کے علاوہ SPSC ہے، بلوچستان کی BPSC ہے۔ تو اس طرح کی جو ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں یہ پروونشل لیول کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ریکروٹمنٹ پروسیس کو کمپلیٹ کرتی ہیں، اور وہاں سے جو ہے یہ منتھلی جو ہے تقریباً، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ہر ویکینڈ کا جو جنگ نیوز پیپر، اگر آپ PPSC کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو وزٹ کرنا ہوتا ہے۔ سنڈے کا جو نیوز پیپر ہوتا ہے اس میں عموماً ویکنسیز اناؤنس کی جاتی ہیں پیپر میڈیا پر، اور نیکسٹ جو ورکنگ ڈے ہوتا ہے منڈے، اس میں یہ ویب سائٹ پر اسی ایڈورٹائزمنٹ کو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہ PPSC کا شیڈول اس طرح ہوتا ہے کہ آن لائن اپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے آپ کو فیس بھی آن لائن ہی پے کرنی ہوتی ہے 1 لنک کے تھرو، اور اس کے بعد کچھ عرصہ، اس میں ٹائم زیادہ نہیں لگتا، مہینہ یا 1.5 مہینے کے بعد جو ہے آپ کا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور تقریباً 2 یا 2.5 مہینے بعد اس کا ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ ہو جاتا ہے، اور 10 سے 15 دن بعد ریٹن ٹیسٹ کے رزلٹ آنے کے بعد آپ کے انٹرویوز کا شیڈول بھی اناؤنس کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو ہے آپ کو، آپ کے پاس جو ہے وہ میسیجز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں PPSC کی طرف سے ریٹن ٹیسٹ کے یا انٹرویوز کے، اور ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ انٹرویو کے لیے بھی اگر آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے انٹیمیٹ کر دیا جاتا ہے، آپ کو میل بھی ریسیو ہو جاتی ہے، آپ کو SMS بھی ریسیو ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں ان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ انٹرویو کا لیٹر جو ہے وہ، یا ریٹن ٹیسٹ کی رول نمبر سلپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہر ویکینڈ پر آپ کو جو ہے ایڈورٹائزمنٹ مل سکتی ہے، اور FPSC میں آپ کو منتھ اینڈ پر جو ہے ایڈورٹائزمنٹ اس کی ویو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ مہینے بعد ایک ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں، تمام ویکنسیز جو ہوتی ہیں ان کا شیڈول مہینے بعد وہ بنا دیتے ہیں ایک ہی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر، اور یہاں پر آپ کو جو ہے ویکینڈ پر بھی مل سکتی ہے، 15 دن بعد بھی ایڈورٹائزمنٹ آ سکتی ہے، اور مہینے بعد بھی آپ کو ایڈورٹائزمنٹ PPSC کی مل سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں NTS کی، نیشنل ٹیسٹنگ سروس۔ آج سے تقریباً 4 یا 5 سال پہلے نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے تھرو زیادہ تر ویکنسیز فل اپ ہو رہی تھیں، اور نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے تھرو آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ویکنسیز بھی اس کے تھرو فل اپ ہو رہی تھیں، اور جو آپ کے پروونشل لیول کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ویکنسیز بھی اس کے تھرو فل اپ ہو رہی تھیں۔ تو یہ ہے کہ اس میں گریڈ 9 سے گریڈ 14، گریڈ 15 تک کی ویکنسیز زیادہ فل اپ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد 2-3 سال کا بیچ میں گیپ آیا تھا، NTS کو جو ہے وہ اس کے تھرو ریکروٹمنٹ پروسیس پر بین لگ گیا تھا، اور بہت کم اس کے تھرو جو ہے وہ ویکنسیز فل اپ ہو رہی تھی، لیکن آج کل میں دیکھا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے NTS کو جو ہے شیڈول دے دیے جاتے ہیں ریکروٹمنٹ پروسیس کمپلیٹ کرنے کے، تو NTS کے تھرو بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹس آ رہی ہیں۔ تو آپ NTS کی جو ویب سائٹ ہے اس کو لگاتار وزٹ کریں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے تھرو ویکنسیز جو ہیں وہ فل اپ کس طرح ہوتی ہیں، اور ایڈورٹائزمنٹ جو ہے اس پر آن لائن اپلیکیشن ہوتی ہے وہاں پہ بھی، اور عموماً اس کے جو ہارڈ کاپی ہے ڈاکومنٹس کی اور فارم کے ساتھ وہ بھی بھیجنی ہوتی ہے بائی پوسٹ۔
اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس میں تمام شیڈول دیا ہوتا ہے۔ تو این ٹی ایس کی ویب سائٹ کو آپ لازمی ڈیلی بیسس پر وزٹ کریں، وہاں سے آپ کو اس کے تمام آنے والی ویکنسیز اور آن گوئنگ جو پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح اوپن ٹیسٹنگ سروس ہے OTS، جس کے تھرو ریسنٹلی ZTPL کا ریکروٹمنٹ پروسیس کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا ادارہ ہے جس میں پروونشل لیول اور فیڈرل لیول کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنے ادارے کی ویکنسیز کو فل اپ کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ OTS کی ویب سائٹ اور NTS کی ویب سائٹ پر کسی بھی وقت کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ اپلوڈ کر دی جاتی ہے، ان کا خاص اس طرح کا کوئی شیڈول نہیں ہوتا، جیسے جو گورنمنٹ کے ہیں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور پروونشل لیول کے جو ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں، جس میں پنجاب پبلک سروس کمیشن اور اس طرح کے باقی صوبوں کی جو ویکنسیز فل اپ کرنے کی جو ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں، یہ گورنمنٹ کے ہیں۔ دراصل ان کا ایک شیڈول ہوتا ہے، جس طرح FPSC مہینے بعد دیتا ہے، جو باقی پروونشل لیول کی جو ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں، کمیشنز ہیں، وہ آپ کو 15 دن بعد بھی دے سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ، اور ویکینڈ پر بھی دے سکتے ہیں۔ تو ان کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ ویو کرنے کے لیے آپ کو ڈیلی بیسس پر ان کو جو ہے کرنا پڑتا ہے ویو۔ تو NTS اور OTS جو ہے ان کو ڈیلی بیسس پر آپ نے کرنا ہے، اور ان کو ویکینڈ پر آپ پروونشل لیول کو ویو کر سکتے ہیں۔ اس طرح فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے، اس کو منتھ اینڈ پر آپ جو ہے ویو کر سکتے ہیں ان کے ایڈورٹائزمنٹ کو۔ تو یہ ویکنسیز کے حوالے سے ڈیٹیل آپ کو ان ٹیسٹنگ ایجنسیز سے زیادہ مل جاتی ہے، اور ان کا جو شیڈول ہے میں نے بتانے کی کوشش تو کی ہے ویڈیو میں۔ تو باقی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ان تمام باتوں کے بارے میں پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے دوست ہمارے ہیں جو ایسے تمام ایسپیرنٹس ہیں جو نیولی جو ہے اس میں اپلائی کرنا شروع ہوتے ہیں، ان کی ڈگریز ریسنٹلی کمپلیٹ ہوئی ہیں، تو ان کو ٹیسٹنگ ایجنسیز کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، اور بعض اوقات وہ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ NTS میں اپلائی کس طرح کرنا ہے، FPSC میں کس طرح اپلائی کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ ان تمام کو کچھ انفارمیشن لازمی ملی ہوگی اس ویڈیو کے تھرو۔ باقی آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی اور کویشچن ہے، کیوری ہے، تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں ہر سوال کا جواب کومنٹ میں ہی آپ کو دے دوں۔ تھینک یو۔